دوسری بات آپ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ پہلا حکم شرک مت کرو، یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ اللہ جل جلالہ سے۔ اپنے حکم کے فوراً بعد سب سے بڑا حکم ہے یہ، شرک مت کرو، کیونکہ مسلمان مومن کتنا بھی گناہ گار ہو بالآخر جنت میں داخل ہوگا، اس کی بخشش ہوگی، لیکن شرک والے کی نہیں ہوگی۔ پہلا حکم دیا اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے ماں باپ کو بھی پالا، انہیں پیدا فرمانے والا وہی ہے، کائنات کی ہر چیز پیدا فرمانے والا وہی ہے، پہلا حق اسی کا ہے، اور اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانو، اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ دوسرا حق ہم پر کس کا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے اور بھی مقامات ہیں قرآن کے، اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اپنے ساتھ شرک کی نفی کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی طریقہ کار ہے، فرمایا وبالوالدین احسانا، یعنی میرے حکم کے بعد، میرے حق کے بعد سب سے بڑا حق تم پر کسی کا ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشہور حدیث پاک ہے، ہر رمضان میں بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس جبریل آئے، اور جبریل آ کر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رمضان پائے اور بخشش نہ کروائے وہ ہلاک ہوا۔ آپ نے کہا آمین۔ جو آپ کا نام سنے درود نہ پڑھے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، درود پر نہ پڑھے، آپ کا نام سنے درود نہ پڑھے، وہ ہلاک ہوا۔ آپ نے قبولیت کی مہر ثبت کر دی اور فرمایا آمین۔ تیسری بات جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، جو ماں باپ کو دونوں کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے وہ بھی تباہ ہوا۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اب کہنے والے جبریل، آمین کہنے والے حضور کی ذات ہو تو بتائیے وہ دعا کیسی مقبول ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو وہ آدمی تباہ اور برباد ہو گیا جس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، جس نے ماں باپ کو راضی نہیں کیا۔ بخاری مسلم کی صحیح احادیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ بے شک۔ آپ نے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ بتائیے کیا مقام باپ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ باپ کو بھی اپنا مقام سمجھنا چاہیے، نبی کی دعا جیسا۔ تو نبی کا کام کیا ہے؟ تو باپ بھی بڑے مقام پر ہے، یعنی اولاد کی تربیت کرے، اولاد کو کس طرح لے کے چلنا ہے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک صحابی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کا ماحول ہے، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے موقع پر جب تعداد کم ہو، کفار کثرت سے ہوں، مسلمانوں کے پاس مال و اسباب کم ہوں، اور کوئی آئے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں، بھائی یہاں تو زبردستی لوگ اپنے اپنے جلسوں جلوسوں میں لے جاتے ہیں نا کہ ہماری تعداد بڑھے، لیکن حضور کا طریقہ کیا تھا؟ ایک صحابی آیا، رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے تیری ماں زندہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں رسول اللہ ہاں۔ فرمایا ماں کی خدمت کر، جہاد سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی آیا، رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہاں ماں باپ سے دعا کروا۔ سبحان اللہ۔ کہاں نبی کی دعا، کہاں ماں باپ کی دعا، لیکن سرکار نے مقام اور مرتبہ بتایا، مقام اور مرتبہ بتایا کہ ماں باپ کا اتنا مقام ہے، ان کی خدمت کیا کرو، اور اپنی اللہ کی رضا کو باپ کی رضا میں بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو باپ کی ناراضگی میں بتایا۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال مانگتا ہے،
حالانکہ مال تو میں نے کمایا۔ سرکار نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یعنی تیرا وجود ہی تیرے باپ کی وجہ سے ہے، تجھے اس مقام پر لانے والا ہی تیرا باپ ہے۔ آج تو یہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ میرا باپ ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے کہ اسی کی بدولت تجھے حاصل ہوا ہے۔ تو ماں باپ کے حقوق ہیں، جب ان پر خرچ کرنے کی باری آئے تو سوچا مت کرو، سب کچھ لٹا دیا کرو کہ یہ ماں باپ کے لیے ہی، انہی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال اس کائنات میں، سب سے بڑی مثال جو ماں باپ کی خدمت کی ہے وہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دور میں حضور کی زیارت سے بڑی، حضور کے دیدار سے بڑا کوئی دیدار نہیں تھا۔ اگر ماں باپ بیمار ہوں کسی جلسے میں مت جاؤ، ان کی خدمت کی موقع ہے تو ان کی خدمت کرو۔ اگر ماں باپ خدمت چاہتے ہیں تو کہیں باہر کسی نیکی کو تلاش مت کرو، فرائض کو ادا کرو بس، اور تمام نفل عبادت ماں باپ کی خدمت میں ڈھونڈو۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا دیدار اس لیے نہ کر سکے کہ ماں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے کیا مقام اور مرتبہ ارشاد فرمایا، فرماتے تھے مجھے یمن سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یمن کہتے ہیں، فرماتے مجھے یمن سے خوشبو آتی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اویس قرنی کے 70,000 اویس قرنی کی شکل کے 70,000 فرشتے پیدا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اویس زندگی میں اپنے اعمال کو چھپایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے۔ حضور نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ اس طرح حلیہ بتایا، اور بتایا کہ ایسا نشان ہوگا ان کے جسم پر سفید رنگ کا، لیکن دعا کی برکت سے اللہ نے وہ سفید نشان چھوٹا سا کر دیا۔ جب ایسا شخص تم یہاں حج کے لیے آئے اور تم اسے پاؤ اے عمر اے علی، تو اس شخص سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سے کہا، حضرت اویس صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں اور خیر التابعین ہیں، اور صحابہ سے کہا جا رہا ہے، اور کون دعا کروانے کا حکم دے رہا ہے؟ نبی۔ سبحان اللہ۔ کہ اویس سے میری امت کے لیے دعا کروانا، قربان جاؤ امتی ہو، حضور اتنی محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی اور دعا نہیں کروائی، دعا بھی کروائی تو امت کے لیے۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس قرنی کے پاس جب گئے اور ملے، وہ قافلہ آیا تھا یمن سے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جس طرح کا حلیہ بتاتے ہو اس نام کا تو ہمیں آدمی معلوم نہیں ہے کہ اویس نام کا کوئی ہو، لیکن اس حلیے کا آدمی ہے، وہ ہمارے جانور چرا رہا ہے، ہمارا اونٹ چرا رہا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نماز میں مشغول ہیں اور فرشتے اونٹ چرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ۔ کیا کہا؟ عبداللہ، عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، نام نہیں بتایا، اتنا چھپا دیتے اپنے آپ کو۔ اور ہم ذرا سی نیکی کر لیں، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ ایک تصویر دیکھی، اس نے کوئی انجمن ہے، کوئی ویلفیئر ہے، سردی کے موسم میں 1 کولر اور 2 درجن انڈے دلائے کسی غریب کو، اس کی تصویر کھینچ کے ڈال دی کہ ہم نے کولر اور انڈے دلائے۔ تو خیر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سی نیکی کی اور جب تک کسی کو پتہ نہ چل جائے سکون نہیں ملتا۔ یہ اویس ہے۔ حضرت علی پوچھتے نام، آپ کہتے عبداللہ۔ کہا وہ تو سب ہیں، اپنا اصلی نام بتائیے۔ صحابی بھی صحابی تھے، کہتے وہ تو سب ہیں، اپنا اصلی نام بتائیے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کرتا جب ہٹایا اس مقام سے، پیٹ پر تھا یا آستین پر تھا، جب ہٹایا تو وہ سفید نشان دیکھا، کہا آپ ہی ہیں وہ؟ سیدنا اویس نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ فرمایا یہ حضور نے آپ کے لیے جبہ اور کچھ تبرکات سرکار نے بھیجے تھے۔ سبحان اللہ۔ اویس سے کہنا
کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ آپ نے وہ جبہ زیب دن کیا اور الگ ہو گئے اور دعائیں مانگتے رہے، دیر تک دعائیں مانگتے رہے۔ دونوں صحابی آپ کے پاس آئے اور آپ سے بات کی تو آپ نے کہا اگر آتے نہیں اے عمر اور علی، اگر کچھ دیر اور رک جاتے تو پوری امت کی بخشش کرواتا۔ تو یوں چھپاتے تھے۔ سرکار نے فرمایا چھپانے کی وجہ سے اللہ اویس کی شکل کے 70,000 فرشتے پیدا فرمائے گا، اور اسے میری زیارت سے کسی اور چیز نے نہیں روکا، ماں کی خدمت نے اسے میری زیارت سے روک دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کی کہ حضور نبی کی زیارت۔ بھائی کسی پیر فقیر کوئی بھی ہو، کسی کی زیارت نبی کی زیارت سے بڑھ کے ہو سکتی ہے؟ تو ماں باپ بیمار ہو تو پھر کہاں بھاگتے ہو؟ ماں باپ کو اگر تمہاری حاجت ہے تو پھر کس جگہ جا کر اور نیکی کو تلاش کرتے ہو؟ اپنے ماں باپ کی خدمت میں کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جن کے والدین میں سے جو حیات ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے، اور ہمارے جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ صحابی نے کہا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں حسن سلوک کیا کرتا تھا، اب وہ وفات پا چکے ہیں، اب کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا جب روزہ رکھے ان کے لیے بھی روزہ رکھ، اور جو نماز پڑھے تو 2 رکعت ان کے لیے بھی پڑھا کر۔ تو 2 رکعتیں کم از کم ہر جمعے کا معمول بنا لو۔ جو والدین ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد جا چکے ہیں، کم از کم جمعے کا معمول بناؤ، 2 رکعت نفل ان کے لیے پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ مردے ایسے انتظار میں ہوتے ہیں جیسے تم انتظار میں ہوتے ہو تمہیں کوئی تحفہ دے، اور فرمایا وہ ایسے خوش ہوتے ہیں جب انہیں کوئی ایصال ثواب کیا جاتا ہے جیسے تمہارے سامنے تشت میں طرح طرح کے میوہ جات رکھے جائیں اور تمہارے آگے کر دیا جائے، تم کتنے خوش ہوتے ہو وہ بھی اتنے ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو اپنے والدین کے لیے کم از کم 2 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھیں۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جمعے کو، کہ جمعے کی نیکی بھی اللہ اس میں بجر زیادہ عطا فرماتا ہے، وہ ہمارے والدین کے لیے ہو۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا۔